امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا آج 23واں دن ہے اور آپ کو ایران کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ امریکہ کی ملٹری مائٹ، جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی ملٹری قوت ہے، پوری انسان کی جو نون ہسٹری ہے اس میں امریکہ جتنی بڑی ملٹری پاور کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ کو اگر اس کا اندازہ کرنا ہو تو صرف اس سے کیجئے کہ امریکہ اکیلے اتنا پیسہ ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتا ہے کہ جتنا اگلے 10 ممالک اکٹھے بھی کریں تو ان سے بھی زیادہ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، کافی زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اور امریکہ کے موجودہ صدر نے اس ڈیفنس بجٹ میں 50% اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے سامنے 23 دن سے ایران قائم و دائم بھی ہے اور ساتھ پوری قوت سے ان کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ اس حد تک مقابلہ کر رہا ہے کہ امریکہ کے صدر نے کل یہ دھمکی دی تھی کہ پرسوں کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر ایران کے توانائی کے تمام انفراسٹرکچر کو اڑا کے رکھ دیں گے، اور جیسی وہ دھمکی اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی تو مدت ختم ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں 5 دن کے لیے اس کو پوسٹ پون کرتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی 5 دن میں میرے ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہو جائیں گے۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ نکلی کہ اب وائٹ ہاؤس نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اتوار والے دن امریکہ کے صدر سے باقاعدہ بات چیت ہوئی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو وہ 15 پوائنٹ دیے ہیں کہ جو پاکستان نے ایران کو پہنچائے ہیں، کہ جن کے اوپر امریکہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنا چاہتا ہے۔ اور ابھی سے چند سیکنڈ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے جو مذاکرات ہیں ان کے لیے بامقصد مذاکرات کے لیے اپنی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھیں بڑی تیزی سے یہ ساری سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس کا پورا جائزہ لیں تو میرے حساب سے 4-5 باتیں بالکل آپ کے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ کا جو یہ بیان تھا، میرا خیال میں اس کو بہت سارے لوگوں کو بڑا سیریسلی ڈسکس کرنا چاہیے اور ملٹری سکولز میں پڑھانا چاہیے، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے مشرق اور اپنے مغرب میں 10 سال امریکہ کی جو جنگ ہے، اس کی جو جنگی صلاحیت ہے، اس کی جو جنگی ٹیکٹکس ہے، ملٹری اسٹریٹجی ہے، اس کا ہم نے بغور مطالعہ کیا اور ہم نے اس میں سے اپنے لیے سبق نکالے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے ایران کی جو دفاع کی اپنی اسٹریٹجی ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اور میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا، وہ جو ملتانی مینا کاری جس کو کہتے ہیں، کہ جس میں موزیک ڈیفنس کی ڈسٹریبیوٹڈ ڈی سینٹرلائز ڈیفنس، اور 31 صوبوں کے ہے، اور پلس جو تہران ہے اس کے حوالے سے 32 انہوں نے کام آؤٹ فٹس بنائی ہیں، اور وہ کامیاب اسٹریٹجی ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ حیران کن ہے کہ اس قدر شدید بمباری کے بعد کہ جو شہروں کے اوپر، تنصیبات کے اوپر، ملٹری ٹارگٹس کے اوپر، الیکٹرانک وارفیئر، کمپلیٹ ایئر ڈومیننس، سب کے باوجود ایران کی ملٹری اسٹریٹجی کی تعریف بنتی ہے کہ 23 دن کے بعد بھی ایران پوری قوت اور پوری ہمت کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا باقاعدہ مقابلہ کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے یہ زبردست کانسیپٹ دیا ہے کہ کیسے ملٹری اکانومی اور اس کے بعد جو اسٹریٹجک ٹارگٹس ہیں ان کو کمبائن کر کے اس نے ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا ہے کہ جس میں امریکہ شاید یہ جنگ کئی مہینے جاری رکھ سکتا، لیکن جو اس کی معاشی تکلیف ہے، جو آئل کی پرائسز ہیں، جو دنیا میں ایک بھوک کا اور خوف ہے کہ جی فرٹیلائزر نہیں پہنچیں گے، فصلیں نہیں ہوں گی، لوگ مارے جائیں گے۔ اب جیٹ فیولز کی بات ہو رہی ہے کہ کئی ملکوں کو یہ بھی پریشانی ہے کہ ان کے پاس وہ اپنے طیارے جو ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑا سکتے۔ تو یہ جو ایک اکنامک پین دی ہے یہ ناقابل برداشت ہے۔ امریکہ میں وہ جو برنٹ کی قیمت جو ہے $119 پہ چلے گی، اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہوگی، گولڈ گر گیا، مطلب اس طرح کی یہ جو مارکیٹ کے اندر پوری ہلچل ہے۔ تو یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے ملٹری اور اکانومی کا، اور ساتھ ڈپلومیٹکلی جس طرح ایران نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو یہ آؤٹ سٹینڈنگ سینیریو تھا کہ جس میں انہوں نے اس تکلیف کو اتنا بڑھا دیا کہ اب امریکہ جو ہے ایک آف ریمپ کی تلاش میں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ترکی بترکی ایسکلیشن لیڈر کے اوپر ایران نے جیسے جیسے ان کے اوپر حملہ ہوتا گیا ویسے ویسے انہوں نے اس تکلیف کو بڑھایا، کوئی جلدی نہیں کی اور بتا کے کیا، اور ان کی کامیابی یہ تھی
کہ جو انہوں نے کہا پھر انہوں نے وہ کر کے دکھایا. جس طرح کہ ایران کی اٹامک سائٹس کے اوپر جب حملہ ہوا تو ایران نے واپس حملہ کیا تو نہیں لیکن بالکل قریب کر کے دکھایا تاکہ سمجھ آ جائے کہ ہم یہاں پہ حملہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی سینٹرز ہیں، جو ملٹری بیسز ہیں، جو عراق کے اندر، سب کچھ آپ کے پاس نیوز پہنچ رہی ہوگی. تو ایسکیلیشن لیڈر کے اوپر کہ جس میں تکلیف کو بڑھانا، تو جیسے جیسے دوسری طرف سے ایک کاروائی ہوئی ویسے ویسے ایران بھی اپنی کاروائی اوپر کرتا گیا. تو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی سمجھ کے ساتھ یہ بھی ایران نے بڑا زبردست ایک ڈسپلے کیا. چوتھا یہ کہ ایران نے اپنے ٹیرین کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوا تھا. ٹیرین کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی زمین ہے، پہاڑ ہے، اور ملٹری میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹیرین کی سمجھ آ جائے، اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری زمین کس طرح کی ہے، جس طرح کہتے ہیں نا جٹ، وہ اپنی زمین کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر اس کو پتا ہوتا ہے یہاں زیادہ زور لگانا ہے یا کم لگانا ہے، یا دھوپ آئے گی یا چھاؤں آئے گی، یہاں پہ کس طرح کی میں کہاں پہ تحفظ حاصل کر سکتا ہوں. تو اسی طرح فوج میں یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے کمانڈرز ہیں یا آپ کے کمانڈنگ آفیسرز، وہ کہتے ہیں بیٹا ٹیرین کو سمجھو، اپنی زمین کو سمجھو. تو اگر آپ اپنی زمین کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ ایسی طاقت اس کی استعمال کرتے ہیں کہ چاہے جتنی مرضی یا ملٹری قوت سامنے سے آ جائے، وہ آپ کو آپ کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی. اور آبنائے ہرمز میں ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ آبنائے ہرمز کی رگ رگ کو سمجھتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ان کا کھلا چیلنج تھا کہ اگر ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں آ کے دکھاؤ، اور ابھی تک ایران اپنے چیلنج میں کامیاب ہے. آخری بات یہ کہ ایران نے بڑی لمبی پلاننگ کی. انہوں نے شروع سے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب ہم بہت تکلیف برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو جو ہم تکلیف دیں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگی. اور یہی ایران نے ثابت کیا ہے کہ 23 دن کے بعد امریکہ اور اسرائیل دونوں ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیسے باعزت طریقے سے یا فیس سیونگ کے ساتھ ہم اس جنگ سے نکلیں. اور میرا خیال ہے کہ کچھ اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ اسرائیل کو ایسا سبق سکھا دے کہ دوبارہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے کی مدتوں نہ سوچے. تو بہرحال آنے والے دنوں میں سچویشن کلیئر ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس جنگ میں جو لوگ ملٹری سے شغف رکھتے ہیں یا جن کو شوق ہے ملٹری پڑھنے کا، تو ان کے لیے بہت سارے سبق ہیں. اس پہ مدتوں بحثیں ہوں گی، بڑی ڈسکشن ہوگی کہ کیسے ایران نے کیا حاصل کیا اور کیسے انہوں نے اس پوری جنگ کو ترتیب دیا. تو شاندار ملٹری بریلینس کا ڈسپلے جو ہے وہ یہ ایران، یو ایس اور اسرائیل وار ہے. دیکھتے رہیے فوجی بنواجی. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.